اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجلی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کو پڑھتے ہوئے ہم نے آیت نمبر 128 جب پڑھی تھی تو اس میں بھی اور 127 میں جو ذکر آیا تھا کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گھر کی من البیتی، وہ کعبہ جس کو اللہ نے کہا ہوا ہے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، تو بیت اللہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کعبہ کو کہتے ہیں، اور کعبہ جہاں تک ہماری سمجھ لیں کہ دنیاوی طور پر ہمارا قبلہ ہے، ہماری اخوت، ہماری یگانگت اور ہمارے اتحاد کا ایک سمبل ہے، وہیں ہمارے لیے یہ سب سے بڑا روئے زمین کا سب سے بڑا روحانی مرکز بھی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے کعبے کی بیسک انفارمیشن کیا ہے، کعبہ کہاں سے آیا، کیسے بنایا گیا، کیوں بنایا گیا، اللہ نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں پوری ایک ویڈیو جو ہے نا وہ کعبے کے اوپر آپ کو دوں گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ کچھ لوگ، کچھ روایات یہ کہتی ہیں کہ یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا، اور کچھ روایات یہ کہتی ہیں کہ یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے بنایا گیا، لیکن قرآن اس کے بارے میں واضح ایک بات کرتا ہے۔ اس کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، تو اس میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ بے شک اول بیت وضع للناس، جو وہ پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا زمین کے اوپر، وہ وہی ہے جو بکہ میں ہے، مبارکن برکت والا ہے، وہدی للعالمین اور تمام عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ جی یہ آدم علیہ السلام نے ہی بنایا ہے۔ جو دوسری روایات ہیں کہ آدم سے پہلے موجود تھا، وہ بالکل غلط روایات ہیں، کیونکہ قرآن اس کے اوپر واضح یہ بات کر رہا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ یہ انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے، لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے، آدم علیہ السلام کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے لا محالہ اس کو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے ہی بنایا تھا۔ اس حوالے سے کعبے کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی اس روئے زمین کے اوپر خود انسان کی تاریخ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ مبارکن وہدی للعالمین۔ آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ برکت کا لفظ جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب میٹا فزیکل ہوگا، اور آپ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات میں بھی دیکھیں تو وہاں بیت المقدس کے وبارکنا حولہ، ہم نے اس کے ماحول میں برکت رکھی ہے۔ یہ کعبہ کی فضیلت ہے بیت المقدس کے اوپر کہ بیت المقدس کے ماحول میں برکت رکھی گئی، لیکن کعبہ سارے کا سارا جو ہے وہ بابرکت بنایا گیا، مبارک بنایا گیا۔ تو جہاں کہیں بھی لفظ برکت کا آئے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں میٹا فزیکل پراپرٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں، وہ ہمیں نظر آئیں یا نہ آئیں، اللہ نے ان کو روک رکھا ہو، ابھی چھپا کے رکھا ہو، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن برکت آنے کا مطلب واضح یہ ہے کہ یہاں پر کچھ میٹا فزیکل پراپرٹیز ہیں۔ اور پھر یہ ہدی للعالمین کا کیونکہ یہ گھر ان اول بیت وضع للناس، یہ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہ برکت ہے اور ہدایت ہے عالمین کے لیے، ایک عالم کے لیے نہیں، اس دنیا والوں کے لیے نہیں، تمام عالمین کے رہنے والوں کے جو بھی انسان ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں کہ جو آدم کی سیریز میں نے کی تھی کہ آدم کی اولاد، چونکہ آدم کو خلافت اراضی دی گئی تھی، ارض 7 ہے، ہر عالم میں ایک ارض ہے، جہاں جہاں ارض ہے وہاں وہاں آدم کی اولاد ہے،
تو یہ اسی کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں کہ یہ گھر تمام عالمی آدم کی اولاد جس جس عالم میں بستی ہے، انسان جس جس عالم میں بستا ہے، اس کے لیے یہ ہدایت ہے یہ گھر، اور یہ وہی گھر ہے جو سب سے پہلے بنایا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی ہی آیت میں سورہ انعام کی اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سورہ آل عمران کی 97 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اچھا ہی، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے پہلی آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلا گھر ہے جو انسانوں کے لیے بنایا گیا، اور اس میں برکت ہے اور ہدایت ہے عالمین کے لیے، اور فیہ آیاتن، اور اس میں نشانیاں ہیں، بیناتن، کھلی کھلی نشانیاں ہیں، اور مقام ابراہیم ہے، اور جو کوئی اس میں داخل ہو گیا اس کو امن مل گیا۔ یہ اس کی پراپرٹیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس گھر میں ایک تو برکت ہے، ایک اس میں ہدایت ہے، دوسرا اس میں میری کھلی نشانیاں ہیں، تیسرا اس میں مقام ابراہیم ہے، چوتھا اس کی پراپرٹی یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا، اور پانچویں اس کی پراپرٹی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے لوگوں پر اس کا حج فرض کر دیا گیا ہے، اس پر جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو اللہ نے یہاں بڑا خوبصورت لفظ یوز کیا ہے، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ کو تمام عالمین میں سے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ اس گھر کا حج کر کے تم میرے اوپر کوئی احسان کرو گے، تم اگر نہیں کرو گے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، تم بے شک نہ کرو، تم نے جو کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے۔ اب اس میں فیہا آئی کھلی نشانیاں کون سی ہیں وہ ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ اسٹڈی آج کریں گے۔ مقام ابراہیم کیا چیز ہے، اور حج کیا چیز ہے، اور داخلہ کان آمینہ کے جو داخل ہو گیا اس کو امن مل گیا، اس پراپرٹی سے کیا مراد ہے۔ اب یہ تو تھوڑی سی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ہسٹری جو ہے کعبہ کی انیشیشن کی، کہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے، تو یہ انسان کے جتنا انسان پرانا ہے اتنا ہی پرانا ہے، اور یہ پہلا گھر ہے روئے زمین پر انسانوں کے لیے جو عبادت کے لیے بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے جب اس کو تعمیر کیا، اس کے بعد پھر یہ طوفان نوح میں آ کے، تو کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ پھر سیلاب کی وجہ سے اس کا نام و نشان مٹ گیا اور ایک ٹیلہ باقی رہ گیا، اور جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا تو انہوں نے اپنے ایک بیٹے اور اپنی بیوی کے ساتھ وہ یہاں ان کو لے کے آئے، تو وہاں اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اس گھر کو دوبارہ تعمیر کریں۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو برکت والا ہدایت والا گھر ہے، یہ انسانی تاریخ میں کتنی دفعہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور اس کے بنانے کی وجوہات جو ہیں وہ کیا کیا تھیں۔ تو اس کے لیے سب سے سب سے پہلے جو ہے نا جی، آپ کو میں نے عرض کیا ہے کہ اس کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا تھا۔ اچھا، اس کے بعد اس کی تعمیر کے جو ہے نا جی وہ تقریباً 5 ادوار کے اوپر جو ہے نا وہ مشتمل ہے۔ سب سے پہلے اس کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا، پھر اس کے بعد اس کو بنایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو سب سے پہلی تعمیر فرشتوں سے منسوب کی جاتی ہے، لیکن قرآن چونکہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے بنایا گیا، تو اس لیے یہ بالکل قرین قیاس بات ہے، بالکل نیئر ٹو ٹروتھ بات ہے کہ اس کو انسانوں کے باپ کے ذریعے ہی بنوایا گیا ہوگا۔ انسانوں سے پہلے اگر یہ انسانوں کے لیے ہے تو پھر انسانوں سے پہلے اس کے بنانے کی کوئی کامن سینس جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے میں جو پہلی تعمیر فرشتوں کی ہے اس کو میں ایگزیمپٹ کر رہا ہوں۔ پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، دوسری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے،
تیسری جو ہے وہ قریش نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، نبوت کے اعلان سے پہلے. اور چوتھی جو ہے وہ پھر عبداللہ بن زبیر نے اس کو نئے سرے سے بنایا. اور پانچویں جو ہے وہ پھر عبداللہ بن زبیر والی تعمیر کو گرا کے دوبارہ قریش مکہ والی تعمیر کو بنایا گیا. اب کعبہ اس حالت میں جو ہم دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں موسٹ پرابیبل چانسز یہی ہیں کہ کعبہ کیا کو ریپیئر کیا گیا ہے. میرا خیال ہے شاید اس کی ہائٹ بھی زیادہ کی گئی ہو، واللہ عالم. لیکن سعودی گورنمنٹ کے ریکارڈ میں نے بہت ڈھونڈا ہے، ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ جس سے وہ کہیں کہ ہم نے کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا ہے. اچھا، کعبے کو تعمیر سے کیا مراد ہے؟ ریپیئر تو بہت دفعہ ہوا، اب بھی آئندہ بھی ریپیئر ہوتے رہے گا. تعمیر سے مراد یہ ہے کہ اس کو بنیاد ابراہیمی، پہلی تعمیر اس کی آدم علیہ السلام والی بنیاد ہے، اور اس کے بعد جتنی دفعہ بھی تعمیر ہوا ہے وہ بالکل آدم علیہ السلام والی بنیادوں کے اوپر تعمیر ہوا ہے. اور جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی، اس میں بھی یہی ہے کہ جب قواعد کہتے ہیں بنیادوں کو، تو جب ابراہیم علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بنیاد جو تھی وہ موجود تھی، وہاں اس کا نشان موجود تھا، اور اس کے اوپر پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا. اور جتنے بھی کعبہ پھر بعد میں تعمیرات ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری انہی جو ہیں بنیادوں کے اوپر ہوئی ہیں. آدم علیہ السلام والی جو بنیاد ہے اس کو نہیں کھودا جا سکا، اور نہ ہی کسی کی جسارت ہوئی ہے. میں آگے آپ کو بتاتا ہوں، ایک بڑا مشہور واقعہ ہمیں ملتا ہے. پہلے ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام والی تعمیر کے اوپر دیکھ لیتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اللہ کے حکم سے جب بنانا شروع کیا، تو قریب کے جو پہاڑ تھے وہاں سے پتھر باپ بیٹا دونوں لے کے آتے تھے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بناتے تھے. اب جب وہ دیوار جو ہے وہ قد آدم سے اونچی ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو پرابلم آئی. تو اس وقت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک پتھر لے کر جنت سے حاضر ہوئے، جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، اور وہ پتھر جو ہے وہ جیک کی طرح ایکٹ کرتا تھا، جیک کی طرح پرفارم کرتا تھا. ان کو جتنی اونچائی کی ضرورت ہوتی تھی وہ اونچا ہو جاتا تھا، اور جتنی اونچائی کی نیچے کی آنے کی ضرورت ہوتی تھی تو پھر وہ نیچے آ جاتا تھا. جس طرح آج کے دور میں سمجھ لیں ایک جیک آپریٹ کرتا ہے، اسی طرح وہ پتھر جو ہے وہ آپریٹ کرتا تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم، ابراہیم کے قدموں کی جگہ یا کھڑا ہونے کی جگہ قرار دیا ہے. یہ جو لوگ کعبہ شریف میں گئے ہوئے ہیں، یہ پتھر آج بھی وہاں اتنے ہزار سال گزرنے کے باوجود آج بھی پتھر اسی طرح وہاں موجود ہے. اور آپ اگر وہ جو آج کل وہ سونے کا ایک چھوٹا سا فریم سا بنا کے، برجی سی بنا کے اس کے اندر انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور اگر آپ کو کبھی جانے کا اتفاق ہو، آپ رک کر اس کا مشاہدہ کریں تو بالکل ایک انسانی پاؤں کی شیپ کے برابر اس کے اندر اس طرح جو ہے نا وہ پیر، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کھب گیا ہوا ہے پیر، اس کے اندر بنا ہوا ہے. تو وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشان ہیں. یہ بڑے معتبر نشان ہیں، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب امت مسلمہ کو کھڑا کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبے کا قبضہ دیا گیا، تو اس کے بعد کہا گیا کہ مقام ابراہیم کو آپ مصلی، یعنی اپنے امام کے کھڑے ہونے کی جگہ جو ہے وہ بنا لیں. یہ مقام ابراہیم جو تھا یہ شروع سے کعبے کی دیوار کے بالکل ساتھ تھا، لیکن لوگوں کے بھیڑ اور رش کی وجہ سے طواف میں چونکہ پرابلم آتی تھی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ و سلام اللہ علیہ نے اپنے اجتہاد سے کام لیتے ہوئے اور امت کے ساتھ مشورہ کر کے، شورا سے مشورہ کر کے، انہوں نے اس کو دیوار سے ہٹا کر تھوڑا سا 20-25 فٹ پیچھے کر دیا ہوا ہے، اور آج تک مقام ابراہیم وہیں پہ ہے، اور لوگوں کو طواف کرنے میں آسانی ہو گئی ہوئی ہے. تو یہ تو
پہلی ایک نشانی ہے مقام ابراہیم کی اس میں۔ اچھا، اس کے علاوہ آ، ایک جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کی تعمیر جو تھی وہ پوری کر چکے، تو ایک پتھر کی جگہ کہتے ہیں رہ گئی تھی۔ ایک پتھر کی جگہ کے لیے انہوں نے بھیجا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اس سائز کا پتھر کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو جب وہ تلاش کر کے واپس آئے تو دیکھا کہ وہاں پتھر جو ہے وہ ایک سفید کلر کا پتھر نصب ہو چکا تھا، اور وہ بھی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لا کے دیا ابراہیم کو، کیونکہ اسماعیل نے پوچھا کہ بابا آپ نے یہ پتھر کہاں سے لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، جبریل مجھے دے کے گئے ہیں، جس کو آج ہم حجر اسود کہہ کے پکارتے ہیں، یعنی کالا پتھر۔ اس کے بارے میں ہمیں روایت ملتی ہے کہ یہ پتھر پہلے بالکل سفید تھا، لیکن انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ جو ہے آہستہ آہستہ کالا ہو گیا۔ لیکن یہ اس کا جو کالا ہونا ہے، یا سفید ہے یا کالا ہے، یہ ایک سمجھ لیں کہ کنسنسس والی متفقہ بات نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اس کو حجر اسود یعنی کالا پتھر ہی کہا جاتا تھا۔ تو اگر یہ وائٹ سے کالا ہوا ہے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے بہت پہلے کہیں کالا ہو چکا ہے، یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے کالا نہیں ہوا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا، تو اس وقت اس کو حجر اسود یعنی کالا پتھر ہی کہا جاتا تھا۔ اچھا، ایک تو یہ نشانی ہے اس میں، اور یہ پتھر اتنا مبارک ہے کہ بعض روایات میں لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے یہ مبارک ہے کہ یہ عرش مبارک کے اوپر جو کرسی ہے، کرسی کے ساتھ یہ لگا ہوا تھا، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جلوہ افروز، جو بھی ہم اس کی مثال نہیں دے سکتے۔ بعض روایت میں آتا ہے اللہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، اللہ کا ہاتھ بھی اس کی شان کے برابر لائقی ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ کو کسی چیز سے تشبیہ دی ہی نہیں جا سکتی۔ لہذا لیکن یہ پتھر مبارک اتنا مبارک ہے کہ پیغمبران تک کو حکم دیا گیا کہ تم اس کو بوسہ دو۔ دیکھیں، بیسیکلی جو ہے اسلام پتھروں کو پوجنے کے خلاف ہے۔ ڈاکٹرائن آف اسلام جو ہے وہ پتھروں کی پرستش سے منع کرتا ہے۔ اس پتھر کو ہم اس کی پرستش نہیں کرتے، لیکن اس میں کوئی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے اس کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ اس کا مقام کوئی اس طرح کا ہے، اس میں کوئی اس طرح کی خاص صلاحیت ہے، کوئی اس کی خاص پراپرٹی ہے، کوئی اس کا تبرک اس طرح کا ہے، جس کی بنا پر امام المرسلین، شہنشاہ کوئنان، سید العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ہونٹوں سے اس کو بوسہ دیا۔ تو اس لیے تمام مسلمان جو ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کو ایک دفعہ بوسہ زندگی میں ضرور دیں۔ اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گناہ چوس لیتا ہے جب بوسہ دیا جاتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جنت والے دن، قیامت والے دن انسانوں کو پہچانے گا، یہ روز حشر کو والے دن یہ کلام کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا اللہ کو کہ یہ اس میرے پاس آیا تھا، یہ آیا تھا، یہ آیا تھا۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے محبوب، ہمارے آقا، ہمارے مولا سیدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ مبارک اس پتھر پر لگے، تو ہمارے لیے یہی سعادت کافی ہے کہ جہاں میرے آقا کے ہونٹ لگے ہم اپنے بھی ہونٹ ٹچ کر لیں، کیونکہ اس وقت دنیا میں ڈیفینیٹ دو یا تین ایسی پلیسز، ایسی جگہ ہیں جہاں پر ابھی تک ہم 100% جو ہیں شور ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مس ہوا ہے اس جگہ کے اوپر۔ تو ہمارے لیے تو جو جنت سے بھی بڑھ کر وہ چیز ہے جو میرے رسول کے جسم سے ٹچ ہوئی ہوئی ہو اور وہ ہمیں مل جائے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ وہ جنت کیا، جنت لاکھوں کروڑوں جنتیں اس ایک ٹچ پہ قربان جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹچ کی ہوئی
جگہ کے ساتھ مل کر ہمیں ملیں، ان میں یہ ایک حجر اسود ہے، جس کے بارے میں 100% یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک جگہ غار ہرا ہے، کیونکہ وہ بھی نیچرل پتھر اسی طرح ہیں، میرے رسول نے وہاں کافی ٹائم گزارا ہوا ہے، تو میرے رسول کا جسم مبارک، جسم اطہر، میرے رسول کے قدم مبارک، میرے رسول کے ہاتھ مبارک، میرے رسول کا سر مبارک، میرے رسول کے جسم کے مختلف حصے اس پتھروں کے ساتھ ٹچ ہوتے رہے ہیں، اور آج بھی وہ بالکل اصل حیثیت میں موجود ہے۔ دوسرا جو غار ثور ہے، وہ اس کے پتھر بھی، اور ایک چوتھی جگہ جو ہے وہ احد کے پہاڑ کے اوپر ایک چھوٹا سا تنگ سا غار ہے، جبکہ پہاڑ پھٹ گیا تھا غزوہ احد والے دن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر تشریف لے گئے تھے۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خون بہہ رہا تھا، اور ان پتھروں پہ میرے رسول کا مبارک خون گرا، اور پھر وہ پتھر موم کی طرح ملائم ہو کے اس نے ایک بیڈ کی شکل اختیار کر لی ہوئی ہے، بالکل ایک انسان اس کے اوپر آرام سے لیٹ سکتا ہے۔ مجھے اللہ نے سعادت دی ہوئی ہے، میں خود بھی وہاں گیا تھا، میرے اب پھر اس کے بعد میں اپنی مرحومہ وائف کو بھی لے کے گیا تھا، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کو بھی میں لے کے گیا، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ وہ ان پتھروں سے اتنی مسحور کن خوشبو آتی ہے کہ آپ انسان جو نے زندگی میں ہم نے کبھی ایسی خوشبو دیکھی ہی نہیں ہے، اور وہ پتھروں سے آتی ہے۔ انہوں نے وہاں ظلم کیا ہوا ہے، لوگوں کو جانے نہیں دیتے، کبھی دیوار آگے بنا دیتے ہیں، کبھی اس کے آگے خاردار تار لگا دیتے ہیں، چلے کوئی بات نہیں، لیکن میں نے وہاں جب گیا پہلی دفعہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ خوشبو کس چیز کی ہے، تو بڑی ہی بڑی ہی مسحور کن خوشبو ہے، میں ان کو الفاظ میں اس خوشبو کو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو میں پھر اپنی بیگم کو اگلے دن لے کے گیا، اور اسے میں نے نہیں بتایا کہ نا یہاں سے کوئی خوشبو آئے گی، تو جو ہی میں نے اس کو اٹھا کے تھوڑا سا سہارا دے کے تو غار کے اندر کیا، تو ایک دم سے وہ پکاری کہ یہ اتنی خوبصورت خوشبو کس چیز کی ہے؟ میں نے کہا میں تو تمہیں اس لیے لے کے آؤں کہ شاید میرا یہ وہم گمان نہ ہو۔ تو پھر بعد میں پتا چلا کہ ان پتھروں پہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون مبارک گرا ہے، اور وہ آج تک ان سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جو کوئی گیا ہے وہ میری بات سے اتفاق کرے گا، جو نہیں گیا وہ جا کے دیکھ لے کہ انسان اس خوشبو میں مسحور ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو یہ 3 4 جگہیں ایسی ہیں جن میں حجر اسود ایک جگہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور اس کی نشانی ہے، وہ ہے مقام ملتزم۔ ملتزم جو ہے وہ حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے درمیان جو دیوار ہے، اس کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی کوئی اللہ کی طرف سے کوئی خاص قسم کی نشانی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا نشانی ہے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی، اور بعد میں تمام جید صحابہ کرام، جناب ابوبکر صدیق، جناب عمر خطاب، جناب عثمان بن عفان، جناب مولا علی علیہ السلام، جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں، سب کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ اپنی چھاتی مبارک، اپنے پیٹ اور چھاتیوں سے کپڑا اٹھا کے تو ملتزم کے ساتھ اس طرح چمٹ جایا کرتے تھے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ کعبے کے ساتھ چمٹ کے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ کریم وہ پوری کرتے ہیں۔ لیکن وہ اس جگہ میں بھی کوئی نہ کوئی میٹا فزیکل چیز ہے، جس کی وجہ سے اتنی برگزیدہ ہستیاں جو ہیں وہ اس کے ساتھ چمٹ کے دعائیں مانگتی رہی ہیں۔ اس کو مقام ملتزم کہتے ہیں، یعنی کہ حجر اسود اور دروازے کے درمیان میں جو جگہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ 5 6 7 فٹ جگہ بنے گی، اس کو مقام ملتزم کہتے ہیں۔ پھر یہ چوکھٹ ہے، دروازہ ہے، پھر اس کے بعد آگے آ جاتا ہے ہجر۔ حجر اسود اور چیز ہے، ہجر جس کو آج ہم حتیم بھی کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ہجر تھا۔ اور یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اور میں بھی بڑی سال یہ سمجھتا رہا کہ یہ سارا کا سارا جو ہے یہ حتیم جو ہے یہ کعبے کا حصہ ہے۔ ایسی بات نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ہسٹری کیا تھی حتیم کہنے کی۔ ہجر جو ہے یہ اسی وقت بنایا گیا تھا
جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کی بنیادیں اٹھائیں، اور آدم علیہ السلام کے کعبے کی بنیادوں کے اوپر ہی یہ اٹھائیں، اور اس کے بعد ایکسٹینشن میں آگے یہ گول سا حصہ جو ہے یہ بنایا، اور اس کو ہجر کا نام دیا، یہ بطور سین سمجھ لیں۔ اور بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ اسی ہجر میں جناب اما ہاجرہ اور جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی مدفون ہیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اس کے اندر جانے کی اجازت دی گئی ہے، تو قبروں کے اوپر چلنا اسلام میں ویسے ہی ممنوع ہے اور غیر اخلاقی ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ واللہ عالم اس میں حقیقت کیا ہے، لیکن ہجر ایک مبارک جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہجر میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد ہجر کے ہی میں ہی کھلنے والا ایک میزاب ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو کعبہ کی چھت کے اوپر پرنالا لگا ہوا ہے، واٹر چینل، جو واٹر کو سمجھ لیں کہ ڈرین کرنے کے لیے، بارش کے پانی کو ڈرین کرنے کے لیے، اس کو میزاب یا میزاب رحمت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی یہ روایات بالکل مشہور ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بھی رہی ہے، کہتے ہیں جی میزاب کے نیچے بھی کعبے کے ساتھ چمٹ کے جو دعا مانگی جائے وہ بھی پوری ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کبھی موقع ملے تو بارش ہو رہی ہو تو میزاب سے آنے والا جو پانی ہے وہ جس کے اوپر گرے وہ بڑا ہی معتبر، بڑا ہی متبرک ہے۔ یعنی یہ بھی ایک خاص نشانی والی چیزوں میں میزاب بھی ہے، پرنالا ہم جس کو پنجابی میں کہتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اسی اللہ تعالیٰ نے اس کو اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دی کعبہ کی۔ اب اس شہر کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرم قرار دیا، اور اس شہر کی بھی جو ہے نا جی وہ بہت ساری فیوز و برکات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس مبارک شہر کا ذکر کیا ہے۔ وہ شہر کہاں تک ہے، اس کی حدود کیا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن قرآن پاک میں نے کیا کہا ہے، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو میں نے بتا دیا کہ یہ جو سورہ ال عمران کی آیت نمبر 96 میں بکا کا لفظ آیا، تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، بکا، مکہ نہیں بکا، ٹھیک ہے، میں آپ کو آگے فرق بتاؤں گا کہ کیا ہے اس میں۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد میں سے ایک حصہ اس وادی غیر ذی زرع میں لا کے آباد کیا ہے، اندہ بیتک المحرم، بیت الحرام کے ساتھ۔ تو یہ بیت الحرام کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو بیت الحرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام حرمتیں یہاں آ کر اپنے اپنے معراج کو پہنچ جاتی ہیں، اور یہ چونکہ اللہ نے کہا کہ جو کچھ اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی حرمتوں والا گھر ہے۔ اس میں کسی قسم کا لڑائی جھگڑا، کوئی بد اخلاقی، ایون کہ اس شہر میں درخت کاٹنا، یہاں کے جانور کو مارنا، یہاں کے شکار کو ڈرانا، اور اس کی دھرتی کے اوپر خون بہانا، یہ سارا ممنوع ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو آپ کو بتائی نہیں جاتی، ہمیں بتائی نہیں جاتی، وہ یہ ہے کہ اس دھرتی کے اوپر جس کی نشاندہی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح ہوئی تھی، اس کے اوپر کسی بھی چیز کا معاوضہ لینا اے- انسانوں کے اوپر حرام ہے۔ یہ ساری اللہ کی وقف زمین ہے، اس کے اوپر پوری امت مسلمہ کا حق ہے۔ ہو کیا رہا ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن اس کو قرآن کے مطابق ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیتک المحرمی، یعنی آپ کا حرمت والا گھر کہہ کر مخاطب کیا، اور قرآن نے ہمیں بتایا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں۔ اچھا جی، اس کے بعد اس کو اس کے کعبے کے ارد گرد جتنی جگہ ہے اس کو مسجد الحرام بھی کہا جاتا ہے۔
مسجد الحرام جو ہے اس کی حدود جو ہیں یہ وہ نہیں ہے کہ یہ جو آج مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پہلے تھوڑی تھیں. ہمارے دیکھتے دیکھتے اس کی حدود کافی بڑھ گئی ہیں، کیونکہ میرے دیکھتے دیکھتے باب عبداللہ جو ہے وہ بھی میرے دیکھتے دیکھتے بنا ہے، اور باب سلیمان اب جو بن رہا ہے وہ بھی آگے ایکسٹینشن کی طرف بن رہا ہے. تو یہ ساری ایکسٹینشنز تو میری زندگی میں ہوئی ہیں. پہلے یہ علاقے جو تھے یہاں جس طرف باب عبداللہ ہے اس وقت یہاں پوری آبادی ہوتی تھی، اور بلکہ ہمارے بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ صفا مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں جب وہ صحیح کرتے ہوتے تھے تو ساتھ ہی دکانیں لگی ہوتی تھیں. بالکل کہتے ہیں جی صحیح، اور ساتھ ہی دکانیں ہوتی تھیں. اور وہاں ہمارے دور ہم نے تو نہیں وہ دیکھی دکانیں صفا مروہ کے ساتھ والی، لیکن مروہ کے سے آپ باہر نکلتے تھے تو آگے نائیوں کی دکانیں تھی، ٹنڈے کرانے کی بہت بڑی مارکیٹ تھی. یہ میں نے دیکھی ہوئی ہے. یعنی مروہ سے باہر نکل کے یہ سعودی تعمیر کے بعد آج وہ جگہ بھی جو ہے مسجد میں شامل کر لی گئی ہے. تو اس لیے یہ مسجد کی حدود بڑھتی جا رہی ہیں. مسجد الحرام سے کیا مراد ہے؟ مسجد الحرام کی حدود جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، ڈیفرنٹ جگہوں پہ ڈیفرنٹ ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اس کو مسجد الحرام کہہ کر مخاطب کیا، اور یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سن لو، یقین کر لو کہ مشرکین جو ہیں وہ ناپاک ہیں، اور اس سال کے بعد وہ مسجد الحرام کے نزدیک بھی نہ آنے پائیں. تو اس ساری جگہ کو اللہ نے مسجد الحرام کہا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اگلا اس کا جو ہے قرآن پاک میں ایک اور نام اس کا ہمیں ملتا ہے، اور وہ ہے سورہ حج میں. سورہ حج میں آیت نمبر 29 جو ہے نا جی، یہ بتاتی ہے ہمیں کہ ہاں جی، سورہ حج کی آیت نمبر 29، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیت عتیق کہہ کر کہا. سمل یکزو سمل یکزو تفاسہم والیوف نذورہم والیتوفوا بالبیت العتیق. بیت عتیق کہہ کر مخاطب کیا کہ پھر وہ اپنے میل کچیل کو دور کریں، اور پھر نذورہم اپنی نظریں پوری کریں، اور بیت عتیق کا طواف کریں. ٹھیک ہے جی. ایک نام اس کا بیت عتیق، بیت اللہ، کعبہ، ٹھیک ہے جی، بیت الحرم، مسجد الحرام، اور بیت عتیق. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ انعام کی آیت نمبر 92 میں اس کو ایک اور، اس پورے علاقے کو ایک اور نام سے پکارا، اور وہ ہے ام القریٰ. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهُ. اور یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے اتاری جس میں برکت ہے، اور یہ تصدیق کرتی ہے اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کو، اور تاکہ اس کے ذریعے سے ڈرایا جا سکے ام القریٰ کے رہنے والوں کو اور اس کے ارد گرد کے رہنے والوں کو. تو ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں، شہروں کی ماں کہہ کر اس شہر مقدسہ کو اللہ نے قرآن پاک میں مخاطب کیا. پھر اس کے بعد اس کا ایک اور نام، اس کے نام کے اوپر پوری سورہ قرآن میں بلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، بلد کہہ کے پکارا. بلد بھی اسی کا ایک نام ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس مقدس شہر کو یہ جو ہے نا جی دیا ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو مکہ، پہلے بکہ کہا تھا. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ آل عمران میں اس کو بکہ کہہ کے مخاطب کیا تھا، لیکن سورہ الفتح میں اس کو مکہ کہہ کے مخاطب کیا. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. اور وہی ہے جس نے
تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے اور ان کے ہاتھ تم سے روک دیے اس وقت جبکہ تم وادی مکہ میں تھے. مکہ اور بکہ، ٹھیک ہے جی. یہ بھی بہت ضروری ہے بتانا، کیونکہ اس کے اوپر بھی بڑی نا گمراہی پھیلائی جا رہی ہے ہماری جو ہے نا جی نوجوان نسل کو سوشل میڈیا کے ذریعے. اچھا، جناب عبداللہ بن عباس نے یہ کہا کہ خانہ کعبہ اور اس کے گرد و نواح کے قریب قریب اطراف کا جو حصہ ہے وہ بکہ ہے، اور یہ پورا حدود حرم جو ہے یہ مکہ ہے. یہ عبداللہ بن عباس کی تشریح ہے. میں نے آپ کے گوش گزار کر دی ہے، لیکن قرآن نے اس کو بکہ بھی کہا اور قرآن نے اس کو مکہ بھی کہا. تو یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس میں اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کو یا بیت اللہ کو مختلف ناموں سے پکارا. یہ ہمارے ہر بچے کو معلوم ہونی چاہیے. میں اس لیے بہت زیادہ محنت کر رہا ہوں. اچھا، اب یہ کہاں تک ہے؟ اس کی حدود سب سے پہلے جو ہمیں ریکارڈ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل کے زیر نگرانی اس کے چاروں طرف میں حدود متعین کی. مشرق کی طرف، شمال مشرق کی طرف، اور مغرب کی طرف، جنوب کی طرف، یہ ساری ڈفرینٹ جگہ پہ برجیاں لگائیں. کہیں زیادہ سے زیادہ فاصلہ اس کا حرم کعبہ سے 22 کلومیٹر ہے، اور کم سے کم ایک سائڈ پہ 7 کلومیٹر ہے. یعنی 22 ایک سائڈ سے یہ میکسیمم 22 کلومیٹر ہے جورانہ والی سائڈ سے، اور ایک سائڈ سے یہ منیمم مسجد تنیم جو ہے، تنیم وہاں سے ہے، وہ تقریباً 7 کلومیٹر ہے. اور اگر یہ پرانے روٹ کی طرف سے آئیں تو ابھی جدہ سے جب ہم جاتے ہیں تو ایک چیک پوسٹ آتی ہے شمیسی، وہاں لکھا ہوا ہے شمیسی چیک پوسٹ. یہ شمیسی جو ہے یہ اس نیا نام ہے، اس کا پرانا نام حدیبیہ تھا. یہ پریزنٹ رجیم نے اس کا نام بدل کے شمیسیہ رکھ دیا ہے، تو اس کا نام اصل میں حدیبیہ تھا. تو یہ ایک طرف یہ یہاں سے حدود شروع ہوتی ہے، یہ تقریباً 15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے حرم کعبہ سے. تو اس طرح ڈفرینٹ کارنرز کے اوپر اس کی ڈفرینٹ حدود ہیں. یہ حدود جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگرانی میں برجیاں بنوائی ہیں باقاعدہ. یہ دیکھیں کتنا آج جب ہم زمین کی پیمائش کرتے ہیں، جو دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں وہ میری بات کو انڈورس بھی کریں گے اور سمجھیں گے بھی کہ ہم دیہاتوں میں جہاں ہمارا حد بستہ ہوتا ہے، مربع بندی کرتے ہیں، تو ہم نے پتھر برجیاں لگائی ہوتی ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ کی، پتہ نہیں قدیم لگی ہوئی ہیں. تو یہ بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی برجیاں لگی ہوئی تھیں، انہی کو ہی فالو کیا جاتا تھا. پھر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی تھے ان کو مقرر کیا، اور انہوں نے یہ برجیوں کی دوبارہ سے تعمیر کی اور ان کو اور نمایاں کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جناب عمر ابن الخطاب نے 4 صحابہ کی کمیٹی بنائی اور انہوں نے اپنی نگرانی میں دوبارہ سے ان برجیوں کو تعمیر کیا. تو یہ مختلف جگہ پر برجیاں لگی ہوئی ہیں. ان برجیوں کے مطابق آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہایا حدود حرم کے بورڈ لگے ہوتے ہیں اگر آپ مکہ میں گھومے پھریں تو اس کے گرد و نواح میں. اس سے آگے پھر روڈ جو ہے وہ ڈیورٹ کر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ صرف مسلم یہاں انٹر ہو سکتے ہیں، غیر مسلم جو ہیں ان کو بائی پاس کر دیا جاتا ہے. پھر اس طرح تو یہ جتنی بھی حدود، یہ جو برجیاں لگی ہوئی ہیں ان میں میکسیمم 22 کلومیٹر ایک سائڈ پہ اور منیمم 7 کلومیٹر ہے، پھر کہیں 15 ہے، کہیں 12 ہے. تو یہ سارے کا سارا جو ایریا ہے یہ مسجد الحرام ہی ہے، یہ حرم ہی ہے، یہ بیت العتیق کا ہی. بیت العتیق تو وہ کعبہ ہے، لیکن مسجد الحرام کا حصہ ہے، مکہ کا حصہ ہے، اور بکہ کا بھی حصہ آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دی کہ ان کی حدود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعین کردہ نہیں ہے، یہ ابراہیم کو جبریل نے متعین کروائی تھی، اور اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے دور میں بھی اللہ کے حکم سے یقیناً لگائی گئی ہوں گی. اچھا جی، اب اس کے بعد ہم آتے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتا دی. اب اس کی تعمیر کے اوپر تھوڑا سا جو ہے نا وہ گفتگو کرنا بہت ضروری ہے.
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعمیر کا تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ماشاءاللہ قائم و دائم رہا، اور اس کی ظاہر ہے ویدرنگ کی وجہ سے، زمانے کے حالات کی وجہ سے اس کی شکست و ریخت ہوئی، اور پھر ایک سیلاب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں، اور اس سیلاب کی وجہ سے اس کی عمارت کو تھوڑا سا نقصان پہنچا، اور پتھر جو ہیں وہ ہلنے لگے اپنی جگہ سے، اور بلکہ یہ لکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی پرندہ آ کے بیٹھتا تو وہ پتھر ہلتے اپنی جگہ سے۔ تو لوگوں نے، مکہ کے جو سردار تھے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو مکہ کے سرداروں نے کہا کہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہیے، تو اس کی تعمیر کے لیے انہیں گرانا پڑنا تھا، تو گرانے سے وہ سارے ڈرتے تھے۔ اب اس کی فزیکل پراپرٹیز کا، میٹا فزیکل پراپرٹیز کا بھی ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں، کہ سب سے پہلے وہ کیوں ڈرے، کہ ایک نوجوان اٹھا، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اس نے جا کے نا وہ پتھر ہاتھ سے اکھاڑا، تو وہ جو ہی اس نے ہاتھ سے اکھاڑا، وہ پتھر مقناطیس کی طرح واپس گزیکٹ اپنی جگہ پہ واپس چلا گیا۔ جس طرح آپ لوہے سے لگے ہوئے مقناطیس کو کھینچے اور چھوڑیں تو مقناطیس واپس چلا جاتا ہے، اس طرح وہ پتھر کو کھینچ کے لایا، جب اس نے چھوڑا تو وہ پتھر مقناطیس کی طرح واپس جو ہے نا کعبہ کے ساتھ جا کے جڑ گیا۔ اس کو پبلکلی دیکھا جا رہا تھا، لوگ اس سے ڈر گئے، اور اس کے علاوہ اور انہوں نے کہا جی کہ کوئی بھی یہ جرت نہیں کر رہا تھا کہ کعبے کو گرایا جائے۔ اب ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی، تو رومن امپائر کا ایک بحری جہاز جو ہے وہ جدہ کی بندرگاہ کے قریب جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا، اس میں سے لکڑی کے، شاندار لکڑی کے بڑے بڑے تختے اور پھٹے تھے، وہ یہ خرید لائے کفار، سرداران قریش۔ اچھا، وہ جب لے آئے تو اس کے بعد ایک بڑائی جو تھا قبطی قبیلے کا، یعنی مصر کا رہنے والا، وہ مکہ کسی کام سے آیا، اور اس نے مکہ میں آگے اپنی کوئی دکان بنا لی ہوگی یا کوئی کاروبار شروع کر لیا ہوگا، تو وہ بڑائی بھی آ گیا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ لکڑی بھی آ گئی ہے، بڑائی بھی آ گیا ہے، تو ہم نا اس پہ کچھ نہ، اب جب وہ واقعہ پتھر واپس کھینچنے والا ہوا نا، تو یہ ڈر گئے، اور انہوں نے کہا کہ جناب اس کے اوپر نا صرف جو ہے نا حلال کی کمائی لگائی جائے گی، اس کمائی میں ذرا سا بھی، تھوڑا سا بھی شائبہ نظر آئے، وہ کمائی جو ہے وہ نہیں لگائی جائے گی کعبہ کے اوپر۔ یہ ڈیسائیڈ کر کے انہوں، اب کعبہ میں چونکہ خزانہ تھا، خزانہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کعبے میں، اس کا بڑا ذکر سنا ہے ہم نے، واللہ علم وہ کیا ہے، سنا ہے کہ سونے کے ہرن ہیں، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن کوئی بہت بڑا خزانہ ہے کعبے میں، کیونکہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو انڈورس کیا ہوا ہے کہ کعبے کے نیچے خزانہ ہے، آگے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ تو اب وہاں نا ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ناگ رہتا تھا، اور وہ ناگ جو ہے وہ جب دن کے ٹائم دھوپ لگتی تھی تو وہ دیوار کے اوپر آ کے تو بیٹھ جاتا تھا اور پھن پھیلاتا تھا، اور شام کو وہ اندر چلا جاتا ہوتا تھا۔ اب لوگ اس ناگ سے بھی ڈرتے تھے، جو ہی کوئی قریب جاتا تھا تو وہ آگے سے پھنکارتا تھا، تو لوگ اس کی وجہ سے بھی ڈرتے تھے۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ دیوار کے اوپر ناگ بیٹھا ہوا تھا، ایک بڑا سا پرندہ آیا اور وہ اس ناگ کو اٹھا کے لے گیا۔ جب وہ اس ناگ کو اٹھا کے لے گیا تو کفاران، جو سرداران قریش تھے، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ سارا نیک شگون ہمیں ملا ہے، لکڑی بھی مل گئی، بڑائی بھی آ گیا، کارپینٹر بھی آ گیا، ناگ کو بھی پرندہ اٹھا کے لے گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ قدرت ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم کعبے کی تعمیر دوبارہ کریں۔ تو کیونکہ اس چند سال پہلے ہی وہ چونکہ ہاتھی والے لشکر کا حال دیکھ چکے تھے، اس لیے بہت ڈرے ہوئے تھے، تو پھر بھی کوئی نزدیک نہیں جاتا تھا۔ آخر ولید بن مغیرہ جو خالد بن ولید کا والد تھا، اس نے کدال ہاتھ میں پکڑ کے تو جا کے تو دو تین پتھر کدال سے اکھاڑے اس کے، تو رک گیا وہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ آج کی رات انتظار کیا جائے، اگر یا تو عذاب نہ آیا اور یہ ولید بن مغیرہ زندہ رہا، اس کو کچھ نہ ہوا، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ قدرت راضی ہے اس کے اوپر کہ ہم اس کو دوبارہ سے تعمیر کریں۔ تو وہ پھر کچھ نہ ہوا، رات گزر گئی، کوئی عذاب بھی نہ آیا، ولید بن مغیرہ بھی زندہ رہا۔ پھر صبح آئے تو صبح آ کے تو پھر انہوں نے آپس میں کام بانٹ لیا، اور بانٹ کے تو بڑی عزت اور احترام سے
کعبے کو انہوں نے ایک دفعہ گرا دیا۔ اب جب گرا دیا تو نیچے کھودا تو نیچے بنیاد نکل آئی، وہ کہتے ہیں کہ گرین کلر کے سٹون کی تھی۔ کچھ لوگ اس کو گرین زمرد کہتے ہیں، واللہ عالم وہ کون سا پتھر تھا، لیکن وہ کہتے ہیں جی گرین کلر کا پتھر تھا۔ اس گرین کلر کے پتھر کے اوپر جب کدال ماری گئی تو مکہ پورے کا پورا ایسے لرزنے لگ پڑا، جس طرح زلزلہ آ جاتا ہے اس طرح۔ تو وہ ڈر گئے اس سے، انہوں نے کہا کہ اس سے نیچے نہیں کھدائی کرنی۔ وہی وہ بنیاد تھی جس پہ ابراہیم نے اٹھایا تھا، یعنی آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی بنیاد، یا واللہ عالم وہ کب سے بنی ہوئی ہے، لیکن وہ بنیاد اس وقت ننگی کی گئی، نیکڈ ہوئی، اور اس کے اوپر پھر قریش نے اپنی تعمیر شروع کی۔ تو ان کے پاس پیسے کم ہو گئے، جب پیسے کم پڑ گئے تو انہوں نے اس کام کو ادھورا نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے کچھ حصہ کعبے کا جو ہے اس کو ہجر میں شامل کر دیا اور اس کا نام حتیم رکھ دیا۔ ہجر پہلے سے صحن موجود تھا، میں دوبارہ یہ وضاحت کر رہا ہوں۔ تو کچھ حصہ جو کعبے کا ہے وہ ہجر میں شامل کر دیا، اور ابراہیمی بنیاد کو وایولیٹ کیا انہوں نے، اور وایولیٹ کر کے اندر دیوار بنا لی، کیونکہ ان کے پاس پیسے کم تھے، بلڈنگ کوئی سائز کو چھوٹا کر لیا۔ تو وہ 6 ہاتھ کے لفاظ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہیں، کہ انہوں ایک روایت میں 6 ہاتھ اور ایک روایت میں 10 ہاتھ۔ تو یہ کہتے ہیں جی کہ 10 ہاتھ جگہ جو تھی وہ انہوں نے کعبے کی جگہ جو تھی وہ شامل کر دی ہجر میں، اور اس جگہ کا نام حتیم رکھ دیا، اور نئی دیوار جو ہے وہ ایک کھڑی کر دی۔ تو وہ اگر آج کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ کوئی تقریباً 6 فٹ جگہ بنتی ہے، یعنی جو لوگ وہاں جا چکے ہیں وہ دوبارہ جائیں، یا جو بھی جائے وہ ملاحظہ کرے کہ بالکل جا کے نا ساتھ جہاں سے ختم ہوتا ہے ملتزم، یعنی اگر دروازے کے بعد جب کعبہ شروع ہو کے حتیم شروع ہوتا ہے، وہاں سے 6 فٹ کی حدود جو ہے وہ کعبے کا حصہ ہے، اور اسی کو حتیم کہتے ہیں۔ اس سے پیچھے والا جو حصہ ہے اس کو ہجر کہتے ہیں۔ تو یہ چھوڑ دیا گیا اس میں، اور ابراہیم کی بنیاد کو ڈسٹرب کر دیا گیا۔ جناب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اسی لیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ رکن یمانی ایک کونا ہے، اس کونے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوتے تھے، اور حجر اسود والے کونے کو بھی چھوتے تھے، لیکن اس کے بعد باقی جو 2 کونے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹچ نہیں کرتے تھے، اور ہم اس سے یہی سمجھے ہیں کہ کیونکہ وہ اصل بنیاد ابراہیم کے اوپر نہیں ہیں وہ دونوں کونے، اس لیے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹچ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے نا جی اس کی قریش کی ہسٹری ہے کہ انہوں نے کیسے تعمیر کیا۔ اب چونکہ تھے یہ سارے سردار لوگ، تو انہوں نے آپس میں کام بانٹ لیا۔ ایک قبیلے نے، 1-2 قبیلے نے مل کے پیچھے والی دیوار لے لی، ایک قبیلے نے سامنے والی لے لی، ایک نے ہجر اسود والی لے لی، ایک نے رکن یمانی والی لے لی، لائک وائز اس طرح انہوں نے مختلف قبائل نے آپس میں کام بانٹ کے تو انہوں نے کام کرنا، پتھر لا کے تو ان کو بنانا، اپنے اپنے حصے کا بنانا شروع کر دیا۔ اب جب یہ پہنچے حجر اسود کی تنصیب کے اوپر تو وہاں اختلاف بن گیا، ہر بندہ چودھری تھا، ہر بندہ کہنے لگا کہ میں نے اس کو نصب کرنا ہے، کوئی بندہ دوسرے کو حق دینے پر تیار نہیں تھا، اور اس میں سب سے جو اگریسو تھے وہ 2 قبیلے تھے، ایک بنو عبددار اور ایک بنو عدی۔ انہوں نے جناب اپنی ان کے نوجوانوں نے اپنی انگلیوں میں زخم کیے، اور خون وہ پیالے میں انہوں نے ڈپ کیا، اور اس خون میں اپنی انگلیاں ڈبوئیں کہ ہم تو یا مر جائیں گے یا پھر حجر اسود ہمارے ہاتھوں سے ہی نصب ہوگا۔ اب اس کے اوپر لڑائی ہو گئی، لڑائی ہونے کے بعد پھر جو ان کا ایک بزرگ تھے انہوں نے مکہ کے اس نے جناب اس کو، بنو مخزوم سے تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ حکم بنا لو۔ اب حکم بنانے پہ باری آئی، پھر جھگڑا ہو گیا کہ کس کو حکم بنایا جائے، یعنی پنچایتی بنا لو، تو پنچایتی کس کو بنایا جائے، پھر اس کے اوپر جھگڑا ہوا۔ تو پھر اسی بزرگ نے کہا کہ جھگڑا نہ کرو، ایسا کر لیتے ہیں کہ فلاں دروازے سے، اس طرف والے دروازے سے جو کوئی بھی شخص سب سے پہلے ابھی آئے
سمجھ لو وہی ہمارا حکم ہے۔ تو وہاں لوگ انتظار کرنے لگے، تھوڑی دیر انتظار کیا تو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دروازے سے تشریف لائے۔ سب نے انہیں دیکھا تو سارے خوش ہو کے اونچی اونچی کہنے لگے، ارے یہ تو محمد ہیں، یہ تو امین ہیں، یہ تو صادق ہیں، ہمیں ان کی حکمیت قبول ہے۔ اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتایا گیا کہ یہ ہے اور آپ کے اوپر حکم نکلا ہے۔ تو میں قربان جاؤں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت کے اوپر، ان کی معاملہ فہمی کے اوپر۔ وہ فوری طور پر انہوں نے ساری صورتحال کا ادراک کر لیا اور ان کا کہ ایک چادر لے کے آؤ، ایک چادر لے کے آئے، اس کے اوپر حجر اسود کو رکھا اور وہ چادر تمام قبائل کے سرداروں کو کہا کہ تم اٹھاؤ۔ وہ انہوں نے اٹھائی اور وہ حجر اسود سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک اطہر ہاتھوں سے اس کو کعبے کی دیوار میں نصب کر دیا۔ یوں ایک بہت بڑا خطرہ جو تھا خانہ جنگی کا، وہ امنگ دی قریش وہ ٹل گیا۔ یہ ایک تعمیر تھی قریش کی۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمیں ایک ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ملتی ہیں، جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں اس ٹاپک کے تحت۔ وہ یہ ہے کہ بخاری ہے 1586، جس میں، اور بخاری 1591، اور اس کے بعد بخاری 1596، یہ ایک تقریباً ایک کعبہ کے متعلقہ ہیں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی، یعنی کہ قریش مکہ، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں کعبے کو نئے سرے سے تعمیر کرتا، اس کے دو دروازے بناتا، ایک مشرقی سمت میں، ایک مغربی سمت میں، اور جو آ، حتیم میں شامل کیا گیا حصہ ہے کعبے کا، اس کو واپس کعبے میں شامل کرتا اور دونوں دروازوں کو زمین کے اوپر رکھتا۔ لوگ ایک دروازے سے داخل ہوتے، دوسرے دروازے سے باہر نکل سکتے۔ تو میرا دل کرتا ہے میں کعبے کا ڈیزائن اس طرح کا بناؤں، لیکن مجھے خوف ہے کہ تمہاری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے تو کہیں یہ دوبارہ سے مرتد نہ ہو جائے، اسلام سے نہ پھر جائے۔ اچھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر فرمائی، اور یہ بڑی ہی، میرا مطلب ہے ہم سمجھ لیں کہ بڑی شاندار قسم کی پالیسی تھی۔ اگر اس پہ عمل ہو جاتا تو اب دیکھیں نا کہ واپس کعبہ ابراہیمی بنیاد کے اوپر آ جاتا، اور پھر دروازے دو بن جاتے، عام لوگ بھی کعبے میں جا سکتے۔ تو اماں نے وہاں سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے کعبے کا دروازہ اونچا زمین سے کیوں لگوایا ہے؟ آج بھی آپ دیکھیں نا تو وہ اچھی خاصی ہائٹ کے اوپر ہے، یعنی میری 6 فٹ ہائٹ ہے، اور میں پورے بازو اوپر کرتا ہوں تو تب کہیں جا کے نا میں دروازے کے، میں نے کئی دفعہ اس کو اس طرح آ، ساتھ لگ کے بالکل تو دیکھا ہے۔ تو یعنی سمجھ لیں کہ 8 9 فٹ اونچا ہے، کم از کم 8 8.5 فٹ زمین سے اونچا دروازہ لگایا ہوا ہے۔ اماں نے پوچھا کہ انہوں نے اتنا اونچا دروازہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے اونچا رکھا ہوا ہے کہ جس کو چاہیں یہ اندر داخل ہونے دیں، جس کو چاہیں یہ نہ داخل ہونے دیں۔ آج بھی وہی صورتحال ہے۔ میرے رسول کی زبان سے کہا ہوا ایک ایک لفظ سچے موتیوں کی طرح اسی طرح سچ ثابت ہو رہا ہے، جیسا میرے رسول نے فرمایا۔ آج بھی وہ جس کو چاہتے ہیں اندر داخل کر لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں داخل نہیں ہونے دیتے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے ہمیں خواہش ملتی ہے۔ تو اس خواہش کو عبداللہ بن زبیر نے جب یزید کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی خلافت کا، اپنی حکومت کا حجاز کے اوپر اعلان کر دیا، اور لوگوں نے ان کو حکمران تسلیم کر لیا، تو یزید نے اس کے اوپر لشکر کشی کرائی، اور اس لشکر کشی میں انہوں نے بمباری کی، تیر اندازی کی کعبہ کے اوپر، اور آگ والے تیر پھینکے۔ ایک آگ والا تیر کعبے کے غلاف کے اوپر آ کے لگا، جس سے غلاف جل گیا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ قریش مکہ نے لکڑی سے اس وقت میجارٹی آف دیواریں جو تھیں وہ لکڑی سے کھڑی کی ہوئی تھیں، تو اس لیے کعبہ شریف کو بھی آگ لگ گئی، اور اس حرام حرامی شخص نے، جو اس کو یزید کہتے ہیں، اس کے سیاہ ترین کارناموں میں ایک یہ بھی کارنامہ ہے۔ تو خیر اس کے بعد یزید مر گیا، تو جناب عبداللہ بن زبیر کو
کیونکہ اماں عائشہ نے بتایا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چاہتے تھے، تو عبداللہ بن زبیر ہی اس وقت مکہ کے حکمران تھے، تو انہوں نے بالکل عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش مبارکہ کے مطابق کعبے کو دوبارہ سے تعمیر کیا۔ اور ایک تابعی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب عبداللہ بن زبیر وہاں تعمیر کر رہے تھے تو میں وہاں موجود تھا۔ یہ واقعہ اب بخاری 1586 میں 1586 1586 میں ہے کہ میں، وہ تابعی کہتے ہیں، میں وہاں موجود تھا، تو میں نے نیچے وہ ابراہیم علیہ السلام والی جو بنیاد ہے وہ دیکھی، وہ اونٹ کے کوہان کی طرح تھی۔ یہی الفاظ آئے ہیں حدیث میں۔ تو انہوں نے حتیم کا جو چھوڑا ہوا حصہ تھا 10 ہاتھ یا 6 ہاتھ، وہ کعبے میں شامل کر دیا۔ کعبے کے 2 دروازے بنا دیے، ایک مشرقی سائڈ پہ ایک مغربی سائڈ پہ۔ لوگ ایک دروازے سے داخل ہوتے تھے، دوسرے سے باہر نکل آتے تھے۔ تو یہ سارا عبداللہ بن زبیر نے کر لیا۔ لیکن اس کے بعد بدقسمتی یہ کہ مروان بن عبد الملک بن مروان، جب مروان کے بعد اس نے شام میں اقتدار سنبھالا، تو اس نے دوبارہ فوج کشی کرائی جناب عبداللہ بن زبیر پر حجاج بن یوسف کے ذریعے۔ اس لعنتی گروپ نے دوبارہ کعبے کے اوپر حملہ کیا، اور نہ صرف عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا بلکہ کعبے کو بھی نقصان پہنچایا۔ اس وقت تک منجنیق بھی تھی، منجنیق سے انہوں نے فائرنگ کی اور بھاری پتھر کعبے کی دیوار پہ آ کے لگے۔ یہ بڑے سنگ دل لوگ تھے، انہوں نے اس طرح کیا۔ اور پھر جب عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا اور ان سے حکومت چھین لی مکہ کی، حجاز کی، تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ سے کعبے کو جو ہے واپس پرانی قریش کے ڈیزائن کے اوپر لے آئے۔ ٹھیک ہے، عبداللہ بن زبیر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق لے گئے تھے، یہ دوبارہ واپس لے گئے۔ تو پھر اس کے بعد لوگوں نے، جب وہ اموی چلے گئے، عباسی آ گئے، تو اس وقت چاہا دوبارہ، لیکن پھر اس وقت کے جو بزرگان تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ کعبے کو کھیل نہ بناؤ، اس طرح جو آئے گا وہ اپنا ڈیزائن بناتا پھرے گا، اب جو ہے وہ اسی طرح ہی رہنے دو۔ تو پھر وہ اسی طرح انہی پرانی بنیادوں پہ واپس آ گیا، یعنی اس کے 2 کونے جو ہیں وہ ابراہیمی بنیادوں پر نہیں ہیں۔ یہ ایک فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے کہ کعبہ ہماری چونکہ قبلہ ہے، تو لیکن ایک بڑی خطرناک بات جو میں اب اس ہم ویڈیو کا ٹائٹل بھی بناؤں گا، وہ یہ ہے کہ کعبہ جو ہے یہ ایک وقت دنیا میں آئے گا کہ کعبہ گرا دیا جائے گا۔ اب آپ بڑے حیران ہوں گے اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ کعبے کو اس طرح بچایا، لیکن کعبے کو جب بھی حملہ کیا، کعبے پہ مسلمانوں نے کیا۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر کے گئے تھے، فرمایا یہ کسی پر حلال نہیں، میرے پر بھی صرف ایک دن کی چند ساتوں کے لیے حلال کیا گیا اور اس کے بعد پھر حرام کر دیا گیا، اور تم میں سے قیامت تک کے لیے کسی پر بھی یہ حلال نہیں۔ کعبے میں پہ حملہ نہیں ہو سکتا، کعبے میں لڑائی نہیں ہو سکتی، لیکن ان لوگوں نے کی، اور بنو امیہ نے 2 حملے کعبے کے اوپر کیے، اس کے بعد کراتبین نے بھی کیے، یعنی مسلمانوں نے ہی اس کی حرمت کو خود ہی پامال کیا۔ جب کیا، قیامت کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری 1591 اور 1596 1595، ٹھیک ہے جی، یہ ہے احادیث ہیں جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کعبے کو 2 پتلی پنڈلیوں والا ایک حقیر حبشی تباہ کر دے گا، ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالے گا، اس کا خزانہ لوٹ لے گا، اور کعبہ پھر ایسا برباد ہوگا کہ پھر قیامت تک دوبارہ کبھی آباد نہیں کیا جائے گا۔ جناب مولا علی علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ اے اے لوگو، جتنا زیادہ طواف کر سکتے ہو اس گھر کا کر لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں
لو ایک پتلی پنڈلیوں والا کالا حبشی کعبے کے پتھر پتھر کو اکھاڑ دے گا۔ میرے اپنے خیال کے مطابق یہ واقعہ جو ہے یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ دنیا میں تشریف لانے کے بعد جب ایک دفعہ دنیا میں پورا اسلام چھا جائے گا، کیونکہ ہمیں یہ بھی بالکل کنفرم حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کا طواف اور حج جو ہے وہ یاجوج مجوج کے آنے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سیولائزیشن جس کی بنیاد جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رکھیں گے، وہ پوری اسلامی سیولائزیشن جب زوال پذیر ہو جائے گی، اور پھر دنیا میں کوئی ایک انسان بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اور اس وقت جب کہ قرآن بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ اٹھا لیا جائے گا، اور میرا خیال ہے اس وقت کے بارے میں یہ حدیث ہے، اور یہ بالکل کنفرم حدیث ہے کہ کعبہ جو ہے وہ پھر گرا دیا جائے گا، اور پھر قیامت تک کے لیے کعبہ کبھی آباد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس وقت سے محفوظ فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کو اس سے محفوظ فرمائے، ہمیں کبھی وہ دن نہ دیکھنے پڑے، کیونکہ اس دنیا میں ہمیں یہ دنیا، یہ زمین اچھی ہی اس لیے لگتی ہے کہ اس میں ایک کعبہ ہے، دوسرا گنبد خضرا ہے، ورنہ کیا لینا کیا دینا اس پہ۔ تو اگر کعبہ ہی نہ رہے، اللہ معاف کرے، تو اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو وقت کبھی نہ دکھائے، اور اس سے پہلے ہی اللہ ہمیں اس دنیا سے لے جائے، کیونکہ یہ بڑا ہی بہت بڑا ہی عجیب و غریب وقت ہوگا کہ جب کعبہ ہی گرا دیا جائے گا، اور یہ میرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس لیے یہ ضرور وقوع پذیر ہوگا۔ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں اس گھر کی فیاض و برکات، جو فیوز و برکات ہیں، اس کے انوار و تجلیات ہیں، اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو استطاعت دے کہ ہم اپنے اللہ کے اس گھر کا حج کر سکیں، اور جن کے پاس استطاعت ہے وہ ابھی تک نہیں گئے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو موم کرے، اور ان میں یہ ذوق اور شوق پیدا کرے کہ وہ اپنے اللہ کے اس گھر کا حج کریں اور اس کا طواف کریں۔ یہ ایک ایک بچے کو ہمارے کو اس ہمارے روحانی مرکز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ میں نے تھوڑی سی محنت کر کے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔